سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. وہاں بھائیوں کے لیے ستاروں کی مثال کیا اور والدین کے لیے سورج اور چاند کی مثال. والد بمنزلہ سورج ہوتا ہے اور والدہ بمنزلہ چاند. سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے، اس میں تپش ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، مگر چاند کی روشنی میں تمازت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے. چاند کا حسن اپنی طرف کھینچتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ والد کے کردار کو قرآن مجید نے سورج سے تشبیہ دے کر اس کے روب، دبدبے، تربیت میں کما حق ہو وہ نتائج اخذ کرنے کے لیے کہ جو ایک اچھے انسان میں مرتب ہوں وہ ان کی اولاد میں اتریں، اسے سورج سے تشبیہ دی. اور اس کی روشنی کا کمال یہ کہ سورج جب چڑھتا ہے تو سب کو دکھتا ہے. اور ادھر ماں کو چاند سے تشبیہ دی گئی کہ اولاد ماں کی طرف کھچتی 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 چلی جاتی ہے، اس کے دامن میں عافیت ڈھونڈتی ہے. اولاد ماں کے دامن میں عافیت ڈھونڈتی ہے، وہاں تمازت پاتی ہے، ٹھنڈک پاتی ہے. جیسے چاند کی چاندنی ہوتی ہے اسی طرح سے ماں کی ممتا ہوتی ہے. اسی طرح دونوں کا کردار، والد کا بھی اور والدہ کا بھی، تربیت کے اعتبار سے انتہا درجے پر. ان میں سے سب سے زیادہ رول جس نے بچے بالکل بدل کر رکھ دینا ہوتا ہے وہ ماں کا. اس لیے پھر ماں کی عظمت، رفت اور بلندی کو اسلام بیان کرتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے. سبحان اللہ. ایک زاویہ ماں کی عظمت اتنی ہے، رفت اتنی ہے، قدر و منزلت اتنی ہے کہ اے بندے تو جس جنت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اسے تو ہم نے اٹھا کر تیری ماں کے قدموں تلے رکھا. تو اپنی ماں کی خدمت کر، اس کا ادب کر، احترام کر اور اپنی اس جنت کو پا لے. لیکن یہی دوسرا پہلو بھی ماں کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے، اے ماں جنت کو اللہ نے تمہارے قدموں تلے دیا ہے. جب بیٹی تھی تو قدم تلے جنت نہ تھی، بہن تھی تو قدموں تلے جنت نہ تھی، شادی ہوئی، بیوی بنی، قدموں تلے جنت نہ آئی. مگر جیسے اولاد ہوئی، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے جنت کھینچ کر اس کے قدموں تلے. تو اس میں اشارہ تھا ماں کی طرف، ہے ماں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنا، اللہ سے اس کا تعلق ایسا رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس میں ایسے انڈیلنا کہ کل کو تیری یہ اولاد بڑی ہو کر تیری خدمت کر کے، تیری اطاعت کر کر، تیری فرما برداری کر کے اچھا انسان بن کر تیرے پاؤں تلے پڑی جنت کو حاصل کر لے. اس کی تربیت ایسی نہ کرنا کہ یہ بڑا ہو تو یہ جھوٹ بولنے لگے، غیبت کرنے لگے، یہ حرام کھانے لگے، یہ سود لینے لگے، یہ زنا کرنے لگے، یہ شرابیں پینے لگے، یہ قتل کرنے لگے، یہ ڈکیتیاں کرنے لگے، یہ زمینوں پہ قبضے کرنے لگے. اسے حلال اور حرام کی فرق بھی نہ رہے، یہ خدا کو بھول جائے، مصطفیٰ کو بھول جائے. ایسی تربیت نہ کرنا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا، ایسی تربیت کہ بڑے ہو کر تیرے پاؤں تلے بڑی اس جنت کو یہ بچے پا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانگی آپ کے ہوتے ہوئے مکہ فتح ہو جائے تو میں کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ماں کے قدموں کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. گویا ماں کے قدموں کو چومنا ایسے کہ جیسے کوئی سفر کر کے، خرچہ کر کے حرم مکہ میں جائے، پھر کعبہ اللہ کی چوکھٹ کو چومے. معلوم نہیں کہ اسے وہاں موقع ملے یا نہ ملے، مگر ماں کے پاؤں چومنا گویا کہ کعبہ اللہ کی چوکھٹ کو چومنا. سبحان اللہ.
اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ المبسوط میں یہ حدیث لائی ہیں کہ آقا مولا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماں کے پاؤں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. کہ کہاں جنت، کہاں اس کا داخلہ اور کہاں اس کی چوکھٹ. ادھر یہ ماں کے قدموں کو چوم رہا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے یہ جنت کی چوکھٹ ہو. اس لیے تربیت کے نقطۂ نظر سے کچھ نیکیاں ایسی رکھیں جو آپ کے اور اپنے رب کے درمیان. یونیورسٹی میں اس ٹاپک پر والدہ کے حوالے سے یہ بات ملی، اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ اور بندے کے درمیان رہے. میں نے کہا کہ ایک کام یہ کریں، والدین ان کے پاؤں چومیں، اور اگر وہ سو رہے ہوں تو سوتے ہوئے ان کے پاؤں چوم لیں، اور اس عمل کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھیں، کسی کو بتائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کے دروازے کیسے کھولتا ہے، کیونکہ برکات کے دروازے والدین کے ذریعے سے کھولتے ہیں. اور اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں، والدین اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی طرح کی بھی انسان ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے اعمال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. مگر اولاد کے لیے والدین سب سے بڑے ولی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ وہاں جائیں، ان سے دعا کرائیں، صالحین سے دعا کرانی چاہیے. مگر گھر کے ولیوں کو چھوڑ کر، والد کو چھوڑ کر، والدہ کو چھوڑ کر آپ کسی اور جگہ جائیں، ماں سے دعا نہ کرائیں، والد سے دعا نہ کرائیں، اور باقی دنیا سے دعائیں کراتے پھریں، بتائیں آپ نے بھی پایا تو کیا پایا. سب سے پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں آئیں، وہاں جھکیں، ان کے قدموں میں رہنا سیکھیں، ان کا ادب کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کریں. آپ ان سے اختلافات ہوتے رہیں، نقطۂ نظر کا اختلاف ہو تو بھی ہوتا رہے، ادب کے دائرے میں اسے بیان کیجیے، مگر خدمت کرنا نہ چھوڑیں. حتیٰ کہ اگر والدین نان مسلم ہیں، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تب بھی ان کی خدمت نہیں ہوتی. یہ اسلام ہے. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں. اس وقت تک ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا میری والدہ صلہ رحمی کی مستحق ہیں؟ جبکہ وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، مشرکہ ہیں. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ مشرکہ ہیں مگر ان سے صلہ رحمی کر، ان سے حسن سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے. جو دین ماں کی قدر تب بھی بتاتا ہے جب وہ اسلام کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو نہ مانے، شرک کی دلدل میں اتری ہو، تب بھی اس کی خدمت کرانا سکھاتا ہے. جو مومن والدین ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہو کہ بہت ساری برکتوں کو والدین کے ساتھ جوڑا گیا. حضور ختم مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اور جسے یہ پسند ہو رزق حلال میں اضافہ ہو، شخص کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. آج ہم والدین کی قدر نہیں کرتے. اتنی عظیم نعمتیں گھر میں ہوتی ہیں، اپنا قیمتی وقت ان کے لیے نہیں نکالتے، دوستوں کے پاس ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت عطا کی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پیسہ بھیج دیا ہے، کیش بھیج دیا ہے تو بس ہم نے خدمت کر لی. سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کال کر لی ہے دن میں 10-15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، یا ویڈیو کال کر لی ہے تو ہم نے شاید خدمت کر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنے قریب رکھیں اور پھر ان کی خدمت کریں. ان کے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے، خاص طور پر پیرنٹس جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے.
ان کی بات کو سنا جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ ہم جب بالکل وہ اینڈ پر ہوتے ہیں اس وقت ہم وہاں حاضری دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں صدقات نافلہ کا یا باقی ساری چیزوں کا۔ یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، مگر جو قیمتی ترین وقت آپ اپنے والدین کے پاس گزاریں، ان کے قدموں میں رہیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں ہنسانے کی کوشش کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، یہ کمال کی نیکی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ کے عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت کے ساتھ اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال کے ساتھ اضافہ فرماتا ہے۔ والدین کی عظمت رفت کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سے بالخصوص ماں کی عظمت اور رفت سب سے بلند ہے۔ پھر حبیب علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ من احق، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، آپ کی والدہ کا۔ وہ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ وہ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا کہ آپ کی والدہ کا۔ 3 بار جب اس نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کی والدہ کا۔ 4تھی بار جب اس نے پوچھا تب میرے حبیب نے فرمایا ثم ابوک کا، پھر تمہارے والد کا۔ حدیث کا مضمون یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ والدین کے اگر حقوق 100% ہیں، 100% ہیں، تو اس حدیث کے مطابق 75% حقوق ماں کے ہیں اور 25% والد کے، کیونکہ والدہ کے لیے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کے، تمہاری والدہ کے، تمہاری والدہ کے، پھر فرمایا کہ تمہارے والد کے۔ تو 3 گنا زیادہ درجہ۔ اسی لیے دعاؤں کی قبولیت وہ والدین کے ذریعے سے ہو۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا، والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی۔ دعائیں، والدین کی دعائیں بڑھ بڑھ کر قبول ہوتی ہیں، پھر اس میں سے بھی والد کی دعا کی تاثیر۔ اور یاد رکھ لیں کہ ماں کی مامتا کو مثال بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا نا تو فرمایا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا۔ تو اسی اندازہ رکھیں ماں کی مامتا کا پیار۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نافرمان لڑکا تھا، بچہ تھا، ماں اس سے تنگ آئی ہوئی تھی، اس نے اسے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ تو نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ وہ لڑکا اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا، ماں نے دروازہ کھول کر دیکھا، بیٹا دیکھو تو صحیح کہاں ہے۔ ماں کی مامتا کا عالم ہے۔ اس نے دیکھا کہ بیٹا دروازے پر ہی پڑا سو رہا ہے، تو اس نے اسے اٹھایا، اٹھا کر پیار کیا اور اسے اندر لے کر۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر بیٹا اس کے دروازے کو نہ چھوڑے تو بند کیے ہوئے دروازے سے بھی اپنے بچے کو اٹھا کر واپس لے آتی ہے، میرا رب تو ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے بندے کو چھوڑ سکتا کہ بندہ جب اس کی طرف رجوع کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا تو شیطان نے قسم اٹھائی کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ تو ملائکہ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ اس بندے کا کیا بنے گا، اسے تو شیطان نے گھیر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائیں، اس نے ایک اٹھائی تھی، اللہ نے 2 اٹھائی۔ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اس نے 4 جہتوں کا ذکر کیا ہے مگر 2 بھول گیا، ایک نیچے سے ایک اوپر سے۔ کہا کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھائے گا اور آسمان کی طرف اوپر کرے گا
اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اس کے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا یہ بندہ جب یہ سجدہ کرے گا، جب یہ سر کو سجدے میں رکھے گا اور رو رو کر مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے گا، ابھی یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق طاقتور تعلق ہونا چاہیے، خدمت والا، ادب والا، اور ان سے بھی بڑھ کر محبت والا۔ اس لیے کہ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور والدین یا ان میں سے کسی ایک پر آپ کی محبت بھری نگاہ پڑتی ہے، بس محبت بھری نگاہ پڑی ہے والدہ پر یا والد پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، جن کے چہرے کو تکنا حج مقبول کا ثواب دے رہا ہو، ان کی عظمتوں کا عالم ہے۔ بچوں کی تربیت پر دھیان، ہماری آنے والی نوجوان نسلیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کی تربیت۔ اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کے قدموں میں رہنا سکھائیں۔ مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت شاندار کرتی تھیں اور انہیں سچ کا درس دیتی تھیں، تو بیٹے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ ان کی تربیت کریں، آقا علیہ السلام کے قدموں میں رہنا انہیں سکھائیں، دین سے محبت سکھائیں۔ کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو، اپنی فیملی کے ایک بچے کو، اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں دیں، انہیں قرآن مجید حفظ کرائیں۔ سب بچوں کو آپ قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائیں، مگر ایک اس میں سے حافظ لازمی گھر میں۔ سیرت طیبہ کا اتنا حصہ لازمی پڑھائیں جس سے حلال حرام کی برق ہو۔ آپ انہیں ماڈرن تعلیم دلوائیں، بی ایس کروائیں، ایم ایس کروائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیں۔ آپ دنیاوی تعلیم دلوائیں، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر انہیں پہنچائیں، ڈاکٹر بنوائیں، انجینئر بنوائیں، انہیں سیکرٹری بنوائیں، ایم پی اے، ایم این اے، سی ایم، پی ایم۔ مگر ان سب سے پہلے اسے اچھا انسان بنائیں، ظالم نہ بنائیں، اچھا انسان بنائیں، راجی نہ بنائیں، اچھا انسان بنائیں، شرابی نہ بنائیں، اچھا انسان بنائیں، زانی نہ بنائیں، اچھا انسان بنائیں، حرام خور نہ بنائیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت اسے سنبھالنا، اسے سنوارنا، اسے بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ بچپن میں جو تربیت کی ہوتی ہے، بچپن میں گھٹی میں جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں، گھر میں جو بچہ سیکھتا ہے، اصل وہ بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس بچے کی تربیت اس نہج پر کریں۔ کوئی تو ایسا بچہ ہو جب ہم مریں تو ہمارے مرنے کے بعد صمیم قلب سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہے، مولا میرے بابا آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ان کو معاف کریں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی گر رہی ہو، دل سے بھوک سی اٹھ رہی ہو، جو عرش کو چیرتی ہوئی مولا کے پاس جائے اور باب قبولیت میں داخل ہو جائے۔ پروفیشنل انداز نہ ہو، روکھی پھیکی دعا کرنے والا نہ ہو۔ اور کوئی تو ہو کہ جب میں مروں اور پیچھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت کا نور میری قبر میں آ کر میری قبر کو روشن کرے۔ آپ انہیں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر پہنچائیں، اچھا بزنس مین بنائیں، آپ اچھا ذمہ دار بنائیں، سب کچھ بنائیں، مگر اس سے پہلے اسے اچھا انسان اور مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام